على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدقت يا رب العالمين۔ دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 188 سے۔ یہ پورے رکوع میں روزے کا ذکر تھا، درمیان میں دعا کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے حلال کھانے کے بارے میں ذکر تھا کہ اے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو پاک کھاؤ زمین میں سے جو کہ حلال اور طیب ہو۔ پھر یہ حلال مال کھانا روزے کی حالت میں کھانا حرام ہو گیا ہے، پاک مال حلال مال، لیکن روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے۔ آج کے زیر درس آیات میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم کیا ہے کہ یا ولا تأکلوا اموالکم، مومنوں کو منع کیا ہے کہ مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، اپنے مالوں کو مت کھاؤ باطل طریقے کے ساتھ اپنے درمیان۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت پہنچاؤ اس کو حاکموں کی طرف، مت لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف۔ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کی مالوں میں سے، بالاسم ظلم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر دعویٰ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے زمین کو غصب کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تیرے پاس گواہ ہے؟ کہا گواہ تو نہیں ہے۔ مدعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے تو اس کے اوپر گواہ لانا ہے، اور اگر گواہ پیش کیا اپنے دعوے کے اوپر تو سامنے والا مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور اگر گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، اس کو قسم دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہے؟ اس نے کہا گواہ تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ تو اس کو کہا کہ آپ قسم اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، جی ہاں یا رسول اللہ، میں حاضر، قسم اٹھاؤں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، میں بھی انسان ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں کیا ہوں؟ ہاں، اس باقی حدیث میں یہ لفظ بشر ہے۔ آج کل لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر ہے، کہ رسول اللہ نے خود فرمایا میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، اور میرے پاس مقدمے آتے ہیں، جھگڑے کے فیصلے لے کر آتے ہیں، میرے سے فیصلے کرواتے ہیں، لیکن ایک زبان کا تیز ہوتا ہے
اور دوسرا زبان کا تیز نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے حق ثابت کرنے کے لیے تیزی سے باتوں میں تیزی کرتا ہے، اور دوسرا اتنا باتوں میں تیز نہیں ہوتا ہے. تو لیکن خیال کرنا، جس کے حق میں سن کر کے، دونوں کی باتیں سن کر کے جس کے لیے میں فیصلہ کروں، اور وہ خود جانتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے لیے حق ہے یا نہ حق ہے، یہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، کیونکہ میں تو وہ ان کی باتیں سن کر کے فیصلہ کرتا ہوں. اگر مجھ سے زیادہ وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ میرے لیے حق ہے یا نہیں، کیونکہ میں تو اس کی باتوں کو دیکھتا ہوں. اگر وہ فیصلہ وہ ان کے حق ہے تو ٹھیک، نہ ہو تو میں نے ان کے لیے جو مال مقرر کیا فیصلے میں، تو وہ جہنم کے ایک آگ کا ٹکڑا میں ان کو دے رہا ہوں، جہنم کے آگ کا دے رہا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اس صحابی سے کہا، تو وہ باز آ گیا، اس سے کہا میں قسم نہیں اٹھاؤں. آج کل کتنے جھوٹے گواہ ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے حقوق کاتے ہیں. اس طرح ایک یہ حرام مال حاصل کرنا سب سے مبغوض طریقہ جو ہے وہ سود ہے. اللہ کو جو ناپسند ہے وہ سود ہے، اور کتنا عام ہے، اور لوگ اس کے لیے ہیلے بانے ڈھونڈتے ہیں، نام چینج کر دیتے ہیں، وہی ہے وہی سود. اور دوسرے نمبر پر رشوت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی، اور رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور ان کے درمیان جو چلنے والا ہے، یہ سارے جہنمی ہیں. اور کتنا عام ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، کوئی غلط دعوے کرتے ہیں کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی بڑے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکمران جو ہیں، ان کو رشوت دے کر کے، مال و دولت دے کر کے وہ ان سے دوستی لگاتے ہیں، پھر کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، کسی کے مال پر قبضہ کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. تو یہ جہنم کی آگ کے ٹکڑے ہیں، جہنم کی آگ کے ٹکڑے ہیں. تو دوستوں بزرگوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا اور وہ اپنے یہ 2 قدم جو ہے نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان سے 4 سوالات نہ ہو جائے، جب تک ان سے 4 سوالات نہ ہو جائے. یہ جب 4 سوالات کا جواب دے گا تو پھر آگے چل سکے گا، ورنہ نہیں چل سکے گا. اور وہ 4 سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ پوچھے گا کہ او میرے بندہ، میں نے جو تمہیں عمر عطا کی، تو نے اس عمر کو کس چیز پہ خرچ کر دیا، تو نے عمر کس چیز پہ لگا دیا. ابھی ہمارے عمریں گزر رہی ہے، یہ عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں. اب ہر ایک ماشاءاللہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، سوچ رہے کہ میرے 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، اور یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی گزر رہی ہے اور کتنے گزر گئی ہے، آگے کسی کو پتہ نہیں کتنا باقی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن میں نے جو 40 50 60 سال زندگی گزار دی، اور اس میں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں کے مطابق کتنا زندگی گزاری ہے اور کتنا مخالفت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس کا شکر ادا کرے، اور خدا نخواستہ اگر اس کے برعکس گزاری ہے تو توبہ کرے. اب بھی توبے کا دروازہ بند نہیں ہے، ٹائم ہے. تو اللہ ایک سوال کرے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کس بارے میں؟ عمر کے بارے میں، کہ تو نے عمر کس چیز پہ ختم کر دی.
نمبر 2، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ جوانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جوان جو ہے، یہ جوانی جب دین پہ لگ جاتی ہے، صحابہ کرام کی جوانیاں اور ان کے بچوں کی جوانی لگتی تھی اللہ کے دین کی سر کی بلندی کے لیے، کیونکہ دشمن کے آنکھوں میں آنکھ ملانا، دشمن کو سرکوب کرنا، یہ جوانی کا کام ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اسلام کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں، تو دوستو بزرگوں، اور اسلامی سرحدات کو جو حفاظت کرتے ہیں، یہ جوان ہی کر سکتے ہیں، بوڑھی کہاں کر سکتے ہیں؟ بوڑھے بیچارے تو ڈاڈا کو دیکھو درس میں کیسے بیٹھا ہے اس عمر میں، پھر بھی اس کو شاباش ہے ماشاء اللہ۔ تو دوستو، یہ جوانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جوان بیٹے ہیں تو یہ اپنی جوانی اللہ کی دین پہ خرچ کریں، اللہ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں پہ خرچ کرے۔ تو دوسرا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ جوانی کے بارے میں۔ ایک بری عمر کے سوال، اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں۔ اور تیسرا سوال کہ او بندہ، تو نے مال کس طرح کمایا، مال کو کمایا کس طرح؟ ابھی ہم کما رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی کمائی معلوم ہے، اور میں کس طرح کما رہا ہوں، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، ہر ایک جانتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے۔ لیکن ہم تو 1000 کے بدلے میں 2 ملے، بھلے جیسے بھی ہو، نہیں دوستو، حلال اگرچہ 1000 ہو، حرام 10,000 ہو، اس 1000 کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ 10,000 میں برکت نہیں ہوتی۔ اس 1000 میں چین و سکون ہے، جبکہ حلال کے ہو وہ 10,000 میں چین و سکون نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ او میرا بندہ، تو نے کس طرح کمایا اور پھر خرچ کس پہ کیا؟ یہ مال جو ہم کما رہے ہیں، اس کا کمانے کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، اور اس مال کو کس چیز پہ لگائے، جائز طریقے بھی یا ناجائز طریقے بھی، کس چیز پہ خرچ کر دیا۔ یہ آج کل جو نیٹ کے پیکج ہو رہے ہیں اور ان پر فلمیں دیکھتے ہیں، مہینے کے ہفتے کی جو پیکج ہو رہے ہیں، اور اس پر کیا کیا دیکھتے ہیں، اس میں قرآن کی تفاسیر بھی دیکھتے ہو، حدیث بھی دیکھ سکتے ہو، علماء کی بیانات بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن بعض لوگ فلموں پہ دیکھتے ہیں، اس طرف توجہ بھی نہیں۔ ہمارے جوان نسل کی اس طرح عام ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، اب جب یہ اسپیکر ہے، یہ ایک قسم کا حال ہے، اسپیکر ہے، اس میں ہمارے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہی اسپیکر شادی حالوں میں گانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسپیکر غلط نہیں ہے، استعمال کے اوپر فرق ہے۔ مساجد میں ہے اللہ کے نام کے بلند ہوتے ہیں، اور ادھر گانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ موبائل ہے، یہ اچھے کاموں بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے خرابی ہے، مصیبت ہے۔ ہمارے سارے نوجوان نسل کی تباہی اس موبائل میں کرتے ہیں، اسلام سے، احکامات اسلام سے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کے طریقوں سے دور کر دیا اس موبائل میں۔ تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گی کہ او میرے بندہ، تو نے کمایا کس طرح اور خرچ کس پہ کیا؟ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو عمل کرے گا ایک ذرہ برابر نیکی کی، وہ بھی اللہ دکھائے گا، اور ایک ذرہ برابر برائی کا ہو، وہ بھی اللہ دکھائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، کتنے سوالات ہو گئے؟ 3۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ او میرے بندہ، میں نے جو تجھے علم دیا، تو نے اس پر عمل کتنا کیا؟ میں نے جو تجھے علم دیا، اس پر تو نے عمل کیا۔
عالم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جتنا کیا علم کے بارے میں معلومات ہو. مثلا نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے، عظیم گناہ ہے. زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا ہے، عظیم گناہ ہے. زنا گناہ ہے، رشوت گناہ ہے، سود گناہ ہے، حرام ہے. اور روزہ رکھنا ثواب ہے، قرآن کا درس سننا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے. یہ تو عام ہر ایک کو پتہ نا، یہ علم ہے. کسی مسلمان سے کسی مال چھیننا حرام ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. ظلم کے ذریعے کسی کا مال حاصل کرنا حرام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی مؤمن مسلمان کے مال جائز نہیں، حلال نہیں ہے مگر اس کی رضامندی کے ساتھ، اس کی دل کی خوشی کے ساتھ. اب یہ سارے پتہ ہے یا نہیں ہے؟ عام لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ سود کیا ہے؟ حرام، ہر ایک کو پتہ ہے. اور رشوت حرام ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. اور کسی کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنا حرام ہے. ابھی یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم یہی اسی کو کہا جاتا ہے. اب اس پر تو نے عمل کتنا کیا؟ اللہ یہ پوچھے گا کہ میرے بندہ میں نے جو تجھے علم دیا تو نے اس پر عمل کتنا کیا. یہ 4 سوالات کا جواب دوستوں بزرگوں ہر ایک ہے، اور یہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ربط ہے. زندگی کس پر لگائی؟ جوانی کس پر لگائی؟ اور تیسرا سوال تو نے کمایا کس طرح اور خرچ کیسے کیا؟ کمایا کس طرح اور خرچ کس طرح کیا؟ سمجھ گئے؟ اور چوتھا سوال جو علم میں نے تجھے عطا کیا تو نے اس پر عمل کتنا کیا؟ تو دوستو بزرگوں، اور ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 آنے سے پہلے. سب سے پہلے صحت، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو. جو اللہ نے آپ کو تندرستی عطا کی ہے، تمہارے بدن تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو غنیمت. غنیمت کیا ہے؟ کہ آپ کو جیسے کافروں سے مال مل جاتا ہے، لڑتے ہیں اللہ کی دین کی بلندی کے لیے، اور اس سے جو مال مل جائے وہ ایسا مفت میں مل گیا، تو اس کو غنیمت کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ صحت جو ہے یہ بھی غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھو قبل بیماری سے پہلے. کیونکہ آپ بیمار ہو جاؤ گے. ابھی جب بیمار آدمی اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، رکوع صحیح نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا. اور کتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں سجدے سے محروم ہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ معمولی 2 میل چلتے پھرتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ کر کے سب سے زیادہ کھاتے ہیں، نماز کرسی میں پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا؟ تکلیف ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ کرسی آج کل تو مساجد سے پھر ایسا جیسے بیٹھک بنایا یا شادی حال بنایا، جب دیکھو تو کرسیوں کی لائن پڑی ہوئی ہے. یہ کرسی میں نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے. کرسی میں نماز پڑھنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ تکیے پہ نماز پڑھ رہے تھے. کس پر؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا، اس کو ہٹا دیا، کس کو نہیں پڑھو، اس پر نہیں پڑھو. سمجھ گئے؟ پھر اس کی دوسرے مرتبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی تو اس نے لکڑی پر نماز پڑھ رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. تو اب تکیے پر نماز پڑھنا اور کرسی پر نہ پڑھنا. اور ادھر ایک بندہ آ گیا، 2 بندے آئے، اس نے کہا کہ میرے کو کہا سائیں کرسی میں، کہا کرسی نہیں. کہا کہ وہ میرے ساتھ صاحب ہے نماز پڑھ رہا ہے کرسی کی. میں کہا کرسی نہیں ہے، ایسے پڑھے. اب جب دیکھا تو اس نے 4 رکعت سنت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھ دیا، صحیح طریقے سے، رکوع سجدہ قیام صحیح طریقے سے کیا. جب میں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ کرسی مانگ رہا تھا، اس نے جب سن لیا کہ میرے بارے میں کرسی کے بعد، تو پھر اس نے بیٹھ کے نماز شروع کیا، فرض بیٹھ کے شروع کیا.
دوستوں بزرگوں، یہ آج کے لوگوں نے ایسا عادت بنائی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں آخری عمر میں جو نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے وہ بیٹھ کے پڑھی ہے. یہاں تک کہ دو بندوں کے سہارے سے، دو بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کر کے پاؤں مبارک گھسیٹ رہے تھے. پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی، پھر بھی بیٹھ کے پڑھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو. کرسی کا ذکر نہیں، کرسی کا. اور وہ تو تکیہ ہے، تکیہ پھر بھی قریب ہوتا ہے سجدے کے، سجدہ کرنے میں تکیہ پھر بھی قریب ہے بنسبت کرسی کے. تو یہ کتنا بہترین عبادت ہے سجدہ کرنا، سمجھئے. یہاں ہمارے ایک ساتھی تھا، اس نے میرے کو کہا کہ اللہ کے دربار میں آپ کو شکایت پیش کروں گا، آپ کرسی نہیں دیتے. میں کہا ٹھیک ہے. مجھے پتہ آخر میں اس نے جب ایسے نماز سجدہ شروع کیا، تو اس نے کیا کہا، چند دن کے بعد کہا کہ سائیں میں کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کو اور آپ کی اولاد کو میں دعائیں دیتا ہوں. اتنا مزہ آیا. ابھی بھی پڑھتے ہیں. او دادا پیچھے بیٹھے نا، اب کرسیاں پڑھی ہیں نہیں پڑھتے. اس نے کہا کہ میں اس مسجد میں جاتا ہوں 13-14 کرسیاں ہوتی ہے، لوگ میرے کو کہتے ہیں کرسی میں پڑھ، میں کہتا ہوں نہیں کرسی میں نہیں پڑھتا ہوں، مزہ آتا ہے. اب کہا میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں. ابھی پڑھتے ہیں نا، ابھی بیٹھ کے پڑھے، سجدہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ سجدہ عظیم عبادت ہے. سجدہ کیا ہے؟ عظیم عبادت ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور میں نے وہ حدیث سنائی ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ رکوع نہیں کر سکیں گے، جھک نہیں سکیں گے. اللہ جب وہ سجدے کے لیے اس دنیا میں نہیں جاتے تھے تو وہ پھر وہ ان کی کمر تختی کی طرح ہو جائے. آج کل یہ عام ہے، کوئی مسجد بھی خالی نہیں مسجد کرسیوں سے. تو بھائی بیٹھ کے نہیں پڑھ جائے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور پہنچاؤ ان کو حاکموں کی طرف، یعنی بڑے بڑے افسروں کی طرف. کسی کے اوپر کیس کر دیا، اس سے مال چھین لیتے ہیں، مال حاصل کر لیتے ہیں. جھوٹا کیس کر دیا اور پھر جھوٹے گواہ اس کی مال حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا یہ اس طرح ہے جیسے کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے کھاؤ گے، کیونکہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے. اس کی مال کو تو کھاؤ گے، یہ ایسا ہے جیسے کہ تمہارا مال کوئی اور اس طرح ظلم سے تم سے کھا رہا ہے، تجھے کتنا دکھ پہنچتا ہے، تو ان کا دکھ تمہارا دکھ ہے. تو آج کل یہ عام ہو رہے ہیں. تو دوستوں بزرگوں، اللہ فرماتا ہے الى الحکام، مت پہنچاؤ حاکموں کی طرف، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ کھاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ ناجائز ہے. اب سارے لوگ جانتے ہیں کہ سود گناہ ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ رشوت گناہ ہے، لیتے ہیں. اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کسی کے مال کو غصب کرنا، زبردستی لینا، یا اس کے مال کو کسی طریقے سے غلط طریقے سے حاصل کرنا گناہ ہے، پھر بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم تعلمون، تم جانتے بھی ہو. لیکن قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو نے کمایا کس طرح اور خرچ کس طرح کیا. وہ حدیث میں نے بتا دیا. تو دوستوں بزرگوں، اس طرح، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومن کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے. اگر کسی کے آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا بدن بے قرار ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن بے قرار ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک مومن مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مومن اس کی تکلیف میں شریک ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.